ویلکم ٹو ڈرامہ کنگ ریویو۔ آج کا ڈرامہ ریویو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ایپیسوڈ 23 اور 24۔ آج کے ریویو میں سانول یار پیا کی کہانی ایک ایسے طوفان میں بدلتی نظر آتی ہے جہاں ہر کردار اپنی لڑائی خود لڑ رہا ہے، کبھی سچ سے، کبھی ماضی سے اور کبھی اپنے ہی گناہوں سے۔ ایپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے سانول کے اس پختہ ارادے سے کہ وہ ہر قیمت پر پیا کے گھر پر سیٹھ داؤد کے آدمیوں کی نگرانی ختم کروائے گا۔ سانول ایک خطرناک حقیقت بتاتا ہے، پیا کا گھر مکمل طور پر دشمن کے آدمیوں کے نرغے میں ہے۔ وہ اسلم کو خبردار کرتا ہے کہ اگر اس نے اب بھی فیصلہ نہ بدلا تو حالات کسی بھی وقت خون میں بدل سکتے ہیں۔ ادھر گھر میں پیا کی ماں اسے پیار سے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، مگر پیا اپنے والدین کے آدھے سچ اور آدھے جھوٹ میں کھوئی ہوئی ہے۔ اسلم کام پر نہ جانے کے لیے بہانوں میں پناہ لیتا ہے، مگر اندر ہی اندر وہ ایک خوف میں جکڑا ہوا ہے جسے وہ برسوں سے لے کر بھاگتا رہا ہے۔ کہانی اچانک اس وقت شدت پکڑتی ہے جب اسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سانول آخری سوال رکھتا ہے، کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی سیٹھ داؤد کے گھر کریں گے؟ اسلم کا دو ٹوک جواب ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی بیٹی کو اس خاندان میں ہرگز نہیں دوں گا۔ لیکن سانول پھر وہ سچ بول دیتا ہے جو سب کو ہلا دیتا ہے، تب پھر آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ اب صرف دو راستے ہیں، پیا کی شادی یا شہر سے فرار۔ یہ اعلان نہ صرف گھر کی بنیادیں ہلاتا ہے بلکہ پیا کے اندر چھپی وہ دردناک کہانی بھی باہر لاتا ہے جو برسوں سے اسے تڑپا رہی تھی۔ پیا کی ماں پہلی بار وہ سچ کھولتی ہے جسے پیا کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اس کی حقیقی ماں شادی کے فوراً بعد مر گئی تھی یا پھر مار دی گئی تھی۔ یہی وہ لمحہ ہے جب پیا فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ اپنی ماں کی موت کا حساب لے کر رہے گی۔ دوسری طرف سانول اپنی وفاداری کو بھول کر پیا کے گھر والوں کو بچانے پر لگ جاتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ قدم اس کی جان لے سکتا ہے۔ گھر میں ایک اور طوفان اٹھتا ہے۔ اسلم جلدی جلدی سامان پیک کروا رہا ہوتا ہے، سب کو شہر چھوڑ دینے کا حکم دے رہا ہے، لیکن پھر پیا اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ پھٹ کر سامنے رکھ دیتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اگر یہ سب جھوٹ ہے تو میری جان کی قسم کھا کر کہہ دیں کہ میری ماں کو آپ نے نہیں مارا تھا۔ کیا آپ نے مجھے اس رات جیت میں نہیں ہارا تھا؟ اسلم کا لرزتا چہرہ، ماں کی آنکھوں میں بے بسی اور پیا کی آواز میں وہ درد جو برسوں کے زخموں کو چیخ کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سین پورے ڈرامے کا سب سے طاقتور لمحہ ہے۔ ادھر آلیار بھی ٹوٹا ہوا، پریشان اور پیا تک پہنچنے کی کوشش میں بے چین، کیونکہ اس کا دل جانتا ہے کہ وہ لڑکی اس وقت ٹوٹ رہی ہے۔ ایپیسوڈ کے آخر میں سانول گھر پہنچتا ہے اور پیا دو ٹوک اعلان کرتی ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ یہ جنگ اب صرف موسیٰ کے خلاف نہیں، میرے اپنے خاندان کے خلاف بھی ہے۔ سانول کا وہ تاریخی جملہ سانول نے کبھی پیچھے ہٹنا سیکھا ہی نہیں، پورے ایپیسوڈ کو ایک نئے رخ پر لے جاتا ہے۔ ڈر، محبت، انتقام، ماضی کے سچ، ہر چیز ایک دھماکے سے مل کر ایپیسوڈ کو شدید جذباتی بناتی ہے، اور اسی طرح ایپیسوڈ 24 شروع ہوتا ہے، جو ایپیسوڈ جذبات، ماضی کے زخموں اور سچائی کی بے رحم آگ سے بھرپور تھا۔ ہر سین نے کہانی کو ایک نئے طوفان کی طرف دھکیل دیا۔ ایپیسوڈ کی شروعات پیا اور سانول کے درمیان ایک بھاری مکالمے سے ہوتی ہے، جہاں پیا اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر سانول ہمیشہ کی طرح اپنے فیصلے پر اٹل رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، راستہ چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، میری نظر منزل پر ہے۔ واپسی کا لفظ تو سانول نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔
پیا کی الجھن، خوف اور ہچکچاہٹ کے باوجود سانول کا یہی عزم اسی ایپیسوڈ کا پہلا بڑا لمحہ بنتا ہے۔ اسی دوران گھر کے اندر پیا اپنے باپ کو آڑے ہاتھوں لیتی ہے۔ اس کی چیختی ہوئی آواز، کتنے جھوٹ بولے آپ نے، کتنے نقاب باقی ہیں، ماحول کو لرزا دیتی ہے۔ پیا کا برسوں کا غصہ ایک ہی لمحے میں پھٹ پڑتا ہے جب وہ اپنے باپ سے اپنی ماں کی موت اور اس قمار بازی کا سچ مانگتی ہے جس نے اس کی پوری زندگی تباہ کر دی۔ ادھر دوسری طرف موسیٰ کے آدمی نگرانی میں لگے ہوئے ہیں۔ آلیار کی موجودگی اور اس کا بار بار محلے کے چکر لگانا موسیٰ کے پلان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ موسیٰ کو اندازہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی غلط قدم اٹھایا تو آلیار سب بھانڈا پھوڑ دے گا۔ اسی لیے وہ اپنے کارندوں کو حکم دیتا ہے کہ ابھی کچھ نہ کریں، صرف نظر رکھیں، کیونکہ موسیٰ کے مطابق ایک کھیل جیتنے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں۔ پھر ایپیسوڈ کا سب سے جذباتی حصہ آتا ہے، پیا کے والد کی اپنی مرحوم بیوی کی قبر پر فریاد، اس کی لرزتی آواز، اس کا ٹوٹا ہوا دل اور شرمندگی۔ وہ مانتا ہے کہ اس نے زندگی میں سب کچھ برباد کر دیا، مگر اب وہ صرف اپنی بیٹی کے لیے جینا چاہتا ہے۔ یہ منظر دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ دوسری طرف سانول اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ پیا نے گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، وہ اب بھاگنے نہیں لڑنے کے لیے تیار ہے۔ سانول جانتا ہے کہ یہ فیصلہ انہیں خطرے کے دہانے پر لے آیا ہے، مگر پھر بھی وہ اس لڑکی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ادھر آلیار اپنے گھر کے گھناؤنے ماضی کی پرچھائیوں میں الجھ کر ایک نئی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ سانول کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، پیار کرنے والا کبھی نہیں ڈرتا، لیکن آج ڈر تمہارے چہرے پر لکھا ہوا ہے۔ آلیار کا اعتماد، سانول کی خاموشی اور دونوں کے درمیان کھچاؤ، یہ لمحہ پورے ایپیسوڈ کا سب سے طاقتور جھگڑا بنتا ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری حصے میں پیا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ کسی حال میں اپنی زندگی کو ایک جوئے کا انعام نہیں بننے دے گی۔ وہ اپنی راہیں خود چنے گی، اپنے فیصلے خود کرے گی۔ آلیار سے محبت کے باوجود اسے احساس ہے کہ دونوں کو اپنے باپوں کے گناہوں کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اور پھر آخری جھٹکا، پیا نے سانول کو صرف ایک وجہ سے بلایا، کیونکہ آلیار اسے دھمکی دے کر گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا سین تھا، مگر ایپیسوڈ کا پورا زاویہ بدل دیتا ہے۔ ایپیسوڈ 24 مکمل طور پر غصے، آنسوؤں، سچ، دھوکے، انتقام اور محبت کے درمیان کچلے جذبات کا تانا بانا تھا۔ ہر کردار ٹوٹ رہا ہے، مگر پھر بھی کسی نہ کسی جنگ پر ڈٹا ہوا ہے۔ کہانی ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں اگلا قدم شاید سب کچھ بدل دے گا۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈرامہ کنگ ریویو۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، جہاں ہر سین کہے گا ڈرامہ تو ابھی باقی ہے۔